السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے سینکڑوں سال بعد۔ ایک دن بہت پرانے قبرستان میں دو روحیں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک روح نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دوسری سے پوچھا، ہم کتنے عرصے پہلے مرے تھے؟ دوسری روح نے کافی دیر سے سوچنے کے بعد کہا، سینکڑوں سال پہلے، لیکن ابھی قیامت نہیں آئی ہے۔ دونوں روحیں علاقے کا جائزہ لینے قبرستان سے نکل پڑی۔ بدلی ہوئی دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پہاڑوں جتنی اونچی عمارتیں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ ان بلند عمارتوں کو دیکھ کر انہیں ڈر لگا کہ کہیں یہ ان کے اوپر ہی نہ آ گریں۔ صاف شفاف سڑکوں کو دیکھ کر انہیں بہت حیرت ہوئی۔ یہ صبح کا وقت تھا، اکا دکا لوگ ہی سڑکوں پر تھے۔ انہیں ایک انسان اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ اتنا تنگ تھا کہ خود انہیں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں سر سے پاؤں تک کا لباس پہنے ہی انسانوں کو دیکھا تھا۔ دونوں قدیم روحیں بڑے مزے سے سڑک کے درمیان چل رہی تھی کہ اچانک انہیں اپنے پیچھے شور سنائی دیا۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوفناک بلا شور مچاتی ادھر آتی نظر آئی۔ دونوں روحیں گھبرا کے چیخنے لگی۔ وہ بلا دھواں چھوڑتی تیز آواز کے ساتھ ان کے بیچ میں سے گزر گئی۔ دونوں روحیں ڈر کر بھاگیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ ریل گاڑی کی پٹری تک پہنچ گئیں۔ دور تک جاتی ہوئی لوہے کی دو لمبی اور چپٹی سلاخوں کو دیکھ کر وہ شدر رہ گئی۔ اتنے میں چھک چھک کرتی ریل گاڑی آ گئی۔ ریل گاڑی کو دیکھ کر وہ اتنی خوف زدہ ہوئی کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی اور ریل گاڑی انہیں رونتی ہوئی گزرنے لگی۔ جانے اس بلا کے جسم کے کتنے حصے ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہے۔ دونوں روحیں سہمی ہوئی سوچ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے ریل گاڑی گزری تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ خوفناک عفریت پھر واپس نہ آ جائے۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگی۔ اب دونوں روحیں پھر ایک صاف ستھری سڑک پر پہنچ گئیں۔ انہیں ایک فیشن زدہ عورت ادھر آتی نظر آئی۔ اس کے سر کے بال کسی پرندے کے گھونسلے کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ دونوں روحیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اچانک اس عورت کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ سے ایک پراسرار گھنٹی جیسی آواز گونجی۔ اس اچانک آواز سے ڈر کر دونوں روحیں اس بری طرح اچھلی کہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں، مگر ان کے ٹکرانے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ دونوں روحیں تھیں۔ عورت نے اپنے تھیلے میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور کان سے لگا کر باتیں کرنے لگی۔ دونوں روحیں حیران تھی کہ عورت اکیلے ہی بولے چلے جا رہی ہے۔ کبھی کبھی تھک کر چپ بھی ہو جاتی ہے، کبھی سستا کر دوبارہ بولنے لگتی۔ دونوں قدیم روحیں اب ایک پل کی دیوار پر بیٹھ گئی۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ دنیا کے کس حصے میں پھنس گئی ہیں۔ اتنے میں آسمان پر ایک چیختا چنگھاڑتا پرندہ نمودار ہوا۔ وہ کان پھاڑ دینے والے شور کے ساتھ عین ان کے سر پر آ پہنچا۔ ایسا خوفناک پرندہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ڈر کے مارے ایک نالے میں چھپ گئی۔ بلا کے گزرنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھ کر ڈرتے ڈرتے باہر آئیں۔ اسی وقت دو پہیوں والی ایک چھوٹی سی بلا جس پر لوہے کا کنٹوپ پہنے ایک آدمی بیٹھا تھا چیختی چنگھاڑتی پھسلتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ آسمان پر وہ خوفناک پرندہ اور زمین پر پیچھا کرتی اس مصیبت سے ڈر کر دونوں روحیں قبرستان کی طرف بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان پہنچی اور چھلانگ مار کر اپنی قبروں میں کود کر پناہ لی۔ شکریہ۔